اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 102، غزوہ احزاب یا خندق پارٹ 2۔ غزوہ احزاب میں خندق کی کھدائی کے دوران ایک اور بہت ہی اہم واقعہ ہوا۔ بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت پتھریلا ٹکڑا آڑے آ گیا۔ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ چٹان نما ٹکڑا خندق میں حائل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اتر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ کے پیٹ میں پتھر بندھا ہوا تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 روز سے ہم نے کچھ چکھا بھی نہیں تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدار لے کر مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا بھربھرا ہو کر ٹوٹ گیا۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ پڑی اور وہ اتنی سخت تھی کہ کسی سے ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ، ایک چٹان بیچ میں آ گئی ہے، ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، کیا کیا جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گڈھے میں اترے اور کدال مانگا، کدال لے کر بسم اللہ پڑھ کر ایک ضرب لگائی تو ایک دم سے چنگاری نکلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئیں اور میں ابھی شام کا سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک ضرب اور لگائی، پھر فرمایا خوش ہو جاؤ، مجھے فارس دے دیا گیا اور اس وقت میں وہاں کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک ضرب لگائی، پھر فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئیں۔ تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی اور وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سن کر سارے صحابہ میں اور جوش بھر گیا اور پوری محنت اور دل جمعی سے خندق کھودنے میں جٹ گئے۔ اور جب لیڈر خود ہی میدان میں ہے تو کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوش بھی دلا رہے تھے۔ ایک دن فجر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خندق کھوجی جا رہی تھی وہاں تشریف لائے تو دیکھا سارے صحابہ لگے ہوئے ہیں، شدت کی ٹھنڈک ہے اور چادر وادر پھینک کر خوب جوش سے کام کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعرہ دیا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار، کہ اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے، کہ اللہ یہ اتنی کرٹیکل سچویشن میں میرے آرڈر کو فالو کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بولتے جا رہے تھے اور صحابہ میں جوش دلاتے جا رہے تھے، تو صحابہ بھی اشعاری میں جواب دے رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ جہاد تب تک کریں گے جب تک جان میں جان ہے۔ تو اس طرح جوش اور جنون کے ساتھ یہ مراحل طے ہو گئے اور قافلے کے آنے سے پہلے پورا خندق تیار ہو گیا، اور خندق اتنی زیادہ چوڑائی میں تھی کہ کوئی کتنا بھی زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتا گھڑ سواری میں، وہ گھوڑے کو پھدا نہیں سکتا تھا۔ تو اس لحاظ سے اسلامی لشکر بالکل تیار ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے تیر اندازوں کو مورچوں پر بٹھا دیا، پورے شہر میں ہائی الرٹ، ہر طرف گشت، ناکہ بندی، اور عورتوں اور بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے میں بند کر دیا۔ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قلعہ تھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ کو وہیں رہنے کا حکم دیا، اور عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے ان کو بھی وہیں روکے رکھا، اور سارے صحابہ کو مختلف ناکوں پر تعینات کر دیا۔ اب مشرکوں کا قافلہ آنا شروع ہوا۔ سب سے پہلے ابو سفیان کا قافلہ آیا اپنے 4000 لشکر کے ساتھ۔ آتے ہی تو خندق دیکھ کر بھونچکا رہ گیا، یہیں سے اس کے لشکر کے حوصلے ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ عرب والوں کو تو ان کے شان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح بھی دفاع کیا جا سکتا ہے۔ ان کو تو بس یہ زوم تھا کہ سارا عرب اتنی بڑی 10-12 ہزار کی تعداد میں ہے، ایک جتھے کی شکل میں ہم تو رونقتے ہوئے بس 1-8 گھنٹے میں کاٹ مار کر قیدی بنا کر نکل لیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اتنی تیاری بھی نہیں کی تھی کہ بس تعداد اتنی ہے وہی کافی ہے، حد سے حد 2 دن یا 4 دن لگیں گے اور یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ابو سفیان کے قافلے کے بعد غطفان والے پہنچے، بہت سارے قافلوں کو لے کر آگے پیچھے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ کیا، ہم تو جا ہی نہیں سکتے۔ پہنچتے ہی انہیں بھی فرسٹریشن، کتنا ان کے دیکھیں موریل پر اثر پڑا ہوگا، دائیں بائیں کہیں سے کوئی راستہ نہیں مدینے میں داخل ہونے کا۔ اب وہ غصے میں خندق کا چکر کاٹنے لگے کہ کہیں سے کچھ بھی راستہ دکھے اور ہم یہ الغار بول دیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز صحابہ ان کی گردش پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے، جو کوئی کوشش بھی کرتا
خندق کو پھاندنے کی ان پر تیر برسا کر ان کو کھدیڑ دیتے۔ اب دشمنوں میں بے چینی ہونی شروع ہوئی کہ ایسا کیسے چلے گا، کیونکہ وہ تو آئے تھے اور 2-3 گھنٹے میں حملہ کر کے واپس چلے جاتے تھے، تو ان کو وہاں سیج ڈالنی پڑی۔ پھر ابو سفیان نے سب سے کہا کہ کوئی گھبرائے نہیں، یہ لوگ جو خندق کھود کر اپنے کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، یہ کب تک مدینہ میں محصور رہ سکتے ہیں؟ ہم ان کا محاصرہ تب تک کرتے رہیں گے جب تک یہ باہر نہیں آتے۔ کھانے پینے کے سامان کے لیے تو ان کو مدینے سے نکلنا ہی ہوگا، بنا تجارت کے تو کام چلے گا نہیں، 1 دن کے بعد نہیں تو 10-15 دن کے بعد صحیح، لا محالہ شہر ہمارے حوالے کریں گے اور جب تک وہ حوالے نہیں کریں گے ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ تو اب یہ لوگ تھوڑی موڑی کوشش کرتے خندق پھیلانے کی، لیکن سارے لوگ جو ہے خندق کے پاس محاصرے کے نتیجے کا انتظار کرنے لگے، اور یہ ان کی عادت اور شان کے خلاف تھا اتنا انتظار۔ ان کے حوصلے اب پست بھی ہو رہے تھے، دھیمے دھیمے 20-22 دن ہو گئے تھے۔ یہ تو جلدی جلدی آتے تھے، تیزی کے ساتھ حملہ کرتے تھے اور تیزی کے ساتھ مال لوٹتے تھے، اور چند گھنٹوں کے اندر جنگ کا فیصلہ ہو جایا کرتا تھا۔ ان کو تو بالکل ہی عادت نہیں تھی، 10 دن 20 دن 22 دن ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جنگ جو ہے وہ کسی طرح اپنے فیصلہ کن مرحلے میں بھی داخل نہیں ہو رہی، تو لہٰذا ان کے اندر بددلی پھیلنے لگ گئی۔ پھر ان کے پاس جو جانور تھے ان کے لیے چارہ ختم ہو رہا تھا، کہاں سے جانوروں کو کھلاتے، اور اس میں پرابلمز کریٹ ہونے لگے۔ ان کے اپنے پاس بھی جو راشن اور غذا تھی وہ بھی ختم ہو رہی تھی، اور ایک اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک لیڈر کے تحت نہیں آئے تھے، الگ الگ ان کے لیڈر تھے، تو جدا جدا قبیلے اپنے سرداروں کی زیر نگرانی آئے تھے، تو چونکہ ان کی قیادت متفرق تھی، قیادت ان کی بٹی ہوئی تھی، لیڈرشپ ان کی ڈیوائیڈڈ تھی، لہٰذا وہ خود بھی جلدی سے پھٹنے لگ گئے آپس میں، کیونکہ ہم سمجھیں یہ ایک لوز کولیشن تھا جو وہ لے کر آئے تھے، تو ان میں پھوٹ پڑنے لگ گئی۔ اور ادھر قریش میں سے جو جوشیلے قسم کے تھے، جذباتی قسم کے نوجوان تھے، آرمی لیڈر جو تھے، وہ مستقل راستے کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح سے کوئی ویک پوائنٹ ملے اور وہ خندق کے پار ہو جائیں۔ آخرکار اتنے بڑے لشکر میں سے ایک گروپ کو کامیابی مل گئی۔ اس گروپ میں اکرمہ بن ابی جہل، عمرو بن عبد، زرار بن خطاب، یہ 3-4 لوگوں کا گروپ تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر اندازوں پر نظر رکھے ہوئے تھے، موقع پاتے ہی وہ مسلمانوں کے علاقے میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پیٹرولنگ ہو رہی تھی اور ڈیوٹی پر علی رضی اللہ عنہ تھے۔ جیسے ہی علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے چھلانگ ماری، ویسے ہی راستہ بلاک کر دیا کہ واپس بھی اب نہیں جا سکتے، تو آتے ہی عمرو بن عبد نے مبارزت کے لیے چیلنج کیا۔ یاد ہے یہ مبارزت جو پہلے آ کر کے 1 to 1 چیلنج کرتے تھے کہ تم میں سے کون مجھ سے لڑنے کے لیے آگے آئے گا۔ یہ عمرو بن عبد بڑا مشہور تھا، کم از کم 1000 شہ سوار کے برابر تھا، عرب میں اس سے زیادہ مشہور پہلوان کوئی نہیں تھا، کوئی اسے ٹکر نہیں لیتا تھا۔ اس نے بار بار چیلنج کیا، ادھر سے علی رضی اللہ عنہ نے اس کا چیلنج جو تھا ایکسیپٹ کر لیا۔ علی رضی اللہ عنہ قد میں تھوڑا چھوٹے تھے، جب انہوں نے آ کر کہا میں تم سے لڑوں گا، تو وہ قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ عرب میں کوئی شخص ہوگا جو مجھ سے جنگ لڑنے کی خواہش رکھتا ہوگا۔ اور علی رضی اللہ سے کہا کہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرا اصول ہے کہ میں اپنے سے جنگ کرنے والے کو کہتا ہوں کہ مجھے کوئی 3 آپشن دے، اور اس میں سے پھر میں ایک کو قبول کر لیتا ہوں، تو تم مجھ کو کوئی 3 آپشن دو، اس میں سے میں قبول کر لوں گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا پہلا آپشن یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسی کو ختم کرنے کے لیے تو ہم یہاں آئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھ سے جنگ مت کرو۔ اس نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اگر میں چلا گیا تو عرب کی عورتیں تانا ماریں گی کہ ڈر گیا، کسی سے نہیں ڈرنے والا، علی سے ڈر گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ مجھ سے آ کر جنگ کرو۔ تو بڑا زور کا عمرو بن عبد نے قہقہہ لگایا، تکبر میں گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی، دونوں میں پرزور ٹکر ہوئی، ایک نے دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیا۔ آخرکار علی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا وار کیا کہ وہ 2 حصے میں چھٹک گیا۔ جب عمرو بن عبد گرا ہے تو اکرمہ بن ابی جہل کی حالت خراب ہو گئی۔ یہ اکرمہ کون ہے؟ یہ خالد بن ولید کے ٹکر کے جنرل تھے۔ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ ہم اتنے احترام سے نام اس لیے لے رہے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہو گئے تھے اور یہ اسلام کے بہترین جنرلز میں شمار کیے جاتے ہیں، انتہائی بہادر تھے۔ تو اکرمہ جیسا بہادر، اکرمہ جیسا انسان بھاگنے لگا اور بھاگتے ہوئے اس جنگ خندق کے موقع پر اپنا نیزہ پیچھے چھوڑ گئے۔ تو اس طرح سے باقی لوگوں میں بھی انریسٹ پیدا ہو گیا کہ یہ پھلنگنے کی بھی کوشش اب انہوں نے چھوڑ دی کہ یہ تو ٹریپ کر لیتے ہیں اور مار دیں گے۔ ادھر ہوئی بن اخطب جو یہودیوں کا سردار تھا، جس نے اپنے 20 سرداروں کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کو ورغلا کر یہ سچویشن لا کھڑی کی تھی، اس کی تو نگاہ ادھر ادھر دوڑ رہی تھی کہ کیا کریں، کہیں اتنا اچھا موقع ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ آخر اس کو ایک چالاکی سوجھی،
وہ گیا بنو قریظہ کے سردار کے پاس، کیونکہ خندق تو سامنے کے راستے میں کھودی گئی تھی اور دائیں بائیں پہاڑ تھے، پیچھے بھی پہاڑ تھا، مگر یہود کا ایک قبیلہ بنو قریظہ وہیں رہتا تھا۔ تو ہوئے بن اخطب کو لگا کہ کسی طرح بنو قریظہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری پر آمادہ کریں تاکہ پیچھے سے حملے کی کوئی صورت نکل آئے۔ تو یہ گیا بنو قریظہ کے دیار میں اور ان کے سردار کعب بن اسد کے پاس اس سے ملنے کے لیے، اور چپکے سے آ کر اس نے اس کو پوری طرح سے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ کہا کہ تم کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا فوجوں کا سمندر لے کر آیا ہوں، اس سے بڑا نصیب کیا ہوگا کہ ہر طاقتور ہماری مدد کے لیے جمع ہے۔ تم کہاں پڑے ہوئے ہو؟ ہمارا معاہدہ، یہ وہ میثاق مدینہ، ایگریمنٹ، ارے گولڈن موقع ہے ان کو تہس نہس کر دینے کا۔ پورا غطفان آیا ہے، پورے قریش آئے ہیں، مکہ کے اطراف سے سارے بہادر آئے ہیں، ہم آئے ہیں خیبر سے، شام سے، اہل نجد ہیں۔ تم اگر غداری کر دو تو پھر ادھر سے اٹیک کریں گے اور سامنے سے بھی اٹیک کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا لیں گے، یہ چکی کی طرح دو پارٹوں میں پس جائیں گے۔ اس طرح بنو قینقاع کا بھی بدلہ ہو جائے گا، ہمارا بھی بدلہ ہو جائے گا اور تمہارا فیوچر بھی سیف ہو جائے گا۔ لیکن کعب بن اسد نے کہا نہیں ایسا نہیں کر سکتے، ہم کوئی رسک نہیں لیں گے۔ لیکن ہوئے بن اخطب یہ بھی لگا رہا کنونس کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کو رام کر ہی لیا، اور کعب بن اسد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی جتنی بھی ذمہ داریوں سے ان پہ ڈالی گئی تھی کہ اس جنگ کے موقع پہ تمہیں یہ کرنا، سب سے بری ہو کر مسلمانوں ہی کے خلاف ان کے دشمن کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔